تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ جل شانہ حضور سرور کونین آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور حضور کی آل و اصحاب کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا ایک مقام آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کا کچھ حصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیشہ حق سچ کہنے، سننے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، جانوں مالوں پھلوں میں کمی کے ساتھ۔ یہ قدرت نے اصل میں جب ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا کہ ہم ضرور آزمائیں گے، اور دشمنوں کو آزمایا نہیں جاتا، محبوبوں کو آزمایا جاتا ہے۔ ابھی برخوردار بات کر رہے تھے تو نمرود کو نہیں آزمایا گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ فرعون کو نہیں آزمایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ یزید کو نہیں آزمایا گیا، حسین کو آزمایا گیا۔ یہ قدرت کا وعدہ ہے، یہ اس کا اعلان ہے کہ اے میرے بندوں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ بازار میں انسان 100-150 کی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے تو ایسے نہیں دڑے کے حساب سے اٹھا لے، چیک کرتا ہے، غور کرتا ہے۔ پھل خریدے گا، کوئی اور کھانے پینے کی چیز، جب تک اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا نہیں خریدے گا، اس لیے کہ وہ اس کی قیمت ادا کرے گا، اس لیے جب تک خریدار کا دل مطمئن نہیں وہ نہیں خریدے گا۔ اللہ رب العزت بھی ضرور آزماتا ہے، اور وہ آزماتا اس کو ہے جس کو وہ کچھ دینا چاہتا ہے، جس کو وہ کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جس کو اللہ رب العزت نے جنت کی سرداری عطا کرنا ہو، جس کو اللہ جل مجدہ الکریم نے جنتی جوانوں کا سردار بنانا ہو، تو پھر بغیر آزمائے رب اس کو سرداری عطا فرما دے گا۔ آزمائے بغیر سرداری کیسے مل جائے گی؟ دنیا داری میں تو 1000 فریب چل جائیں گے، کوئی پیسہ لگا لے گا، کوئی اپنے تعلقات لڑا لے گا، لیکن وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بارگاہ میں 2 نمبرنگ نہیں چل سکے گی کہ انسان اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے وہاں جنت میں سرداری پالے۔ نام وہ آزمائے گا اور وہ دنیا کو دکھائے گا کہ ساری دنیا دیکھے۔ اور سبحان اللہ، جب وہ آزماتا ہے تو اس کے آزمانے کے پھر بڑے طریقے ہیں۔ سروں پہ آرے رکھ کے بھی اس نے آزمایا، آرے چلائے گئے سروں کے اوپر، اور اللہ اکبر، جب وہ آزماتا ہے پھر کھال ادڑ جاتی ہے، پھر کھال پگھل جاتی ہے، بندہ سی بھی نہیں کرتا، اف بھی نہیں کرتا، وہ بھیک بھی نہیں مانگتا کسی سے، وہ ترلے بھی نہیں لیتا، وہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے کہ اگر رب کی رضا یوں ہے تو پھر ایک موت کیا 1000 بھی ہوں تو حاضر ہیں ہم۔
جب وہ آزماتا ہے تو پھر وہ دنیا کو بتاتا بھی ہے کہ میں نے آزمایا اور جس کو میں نے آزمائش میں ڈالا وہ کامیاب ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، جتنی باتوں میں آزمایا۔ ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب، ہر امتحان میں کامیاب۔ اور اللہ اکبر، قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ جو لوگ آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں، مصائب اور تکلیفوں سے گھبرا جاتے ہیں، قدرت نے انہیں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تم پر پہلے لوگوں کی مثال نہیں آئی، ابھی تم پر پہلے لوگوں کی مثال نہیں آئی۔ مستہم البأساء والضراء، فرمایا تکلیفیں پہنچیں، آزمائے گئے، وزلزلوا، بالوں سے پکڑ کر ان کو جھنجھوڑا گیا، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، رسول بھی بول اٹھا اور اس کے ساتھی بھی، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، رب تمہیں آزمائے گا، اللہ تمہیں تکلیفوں میں ڈالے گا، تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے آزمایا، اور کتنی آزمائشوں میں ڈالا۔ فرمایا لوہے کی کنگیاں ایمان والوں کے سروں پر رکھ کے یوں ٹھونک دی گئی جس طرح دیوار میں کیل ٹھونکا جاتا ہے، ظالموں اور جابروں نے ان کے سروں پر لوہے کی کنگیاں رکھے، ہتھوڑے مارے، اور وہ کنگیاں گڑ گئیں، زندہ انسانوں کے دماغوں تک چلی گئیں، اور جب وقت کے فرعونوں اور نمرودوں نے ان کو جھٹکے کے ساتھ کھینچا، کانٹوں سے الجھ کے دماغ بھی باہر آ گیا، اللہ والوں نے سی بھی نہیں کی، وہ رب کو دیکھتے رہے، کرم نواز اگر تو اس طرح راضی ہے ہم بھی راضی ہیں۔ فرمایا اگر تو اس طرح راضی ہے تو ہم بھی تیری رضا پر راضی ہیں۔ اللہ غنی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں خیمے لگائے، خیمے، تاکہ صبح قیامت تک یہ مثال رہے کہ خاندان رسالت میں آپ کی بچیاں بے پردہ پھرنے والی نہیں ہیں۔ ہم ایک مثال دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں بھی تھے تو ہم باپردہ رہے، ہم کربلا میں بھی پہنچے ہیں تو باپردہ ہی رہیں گے۔ بڑی پردے کی بات سے ایک اور بات یاد آئی، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات گزرتے ہوئے مجھے خوشبو آئی، فرمایا گزرتے مجھے خوشبو آئی، جبریل امین نے مجھے بتایا، اے اللہ کے پیارے حبیب یہ خوشبو آپ نے سونگھی؟ جی جبریل یہ خوشبو آئی۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یہ ایک اس جرت اور بہادری والی اور غیرت اور جرت والی خاتون کی خاک کی خوشبو ہے۔ اللہ وہ فرعون کی بچی کو کنگھی کر رہی ہے، فرعون کی بچی کو کنگھی کر رہی ہے، بالوں میں کنگھی ہاتھ سے گری، اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، وہ جھکی کنگھی کو اٹھایا، فرعون کی بیٹی نے تکا، یہ تم نے میرے باپ کو پکارا ہے، اللہ میرے باپ کو کہا ہے، اس نے کہا نا نام، اللہ اس کو کہا ہے جس نے مجھے بھی، تجھے بھی اور تیرے باپ کو بھی، جس نے تخلیق فرمایا، پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو بنایا، رب وہ ہے، میں نے اسی کو پکارا ہے۔ بڑا غضب آیا اس کو۔ اور یہ جو نوابوں کی بچیاں ہوتی ہیں نا، ان کے مزاج نوابوں سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ فوراً جا کے بتایا کہ ایک اس طرح کی
عورت نمک حرام ہمارا نمک کھاتی ہے اور کسی اور خدا سے پیار کرتی ہے۔ آ گئے بدماش قسم کے لوگ، کوڑے پکڑ کے مارا پیٹا اس کو۔ فرعون نے کہا ایک دیگ کے نیچے آگ جلا دو، دیگ کے نیچے آگ جلا دو، اور اس کی گود میں 2 بچے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے پاس، ایک دودھ پیتا ہے ایک کچھ بڑا ہے، اور یوں کرنا پہلے ایک کو ڈالنا پھر دوسرے کو، ان کا خوفناک انجام دیکھ کے یہ پھر جائے گی اس نئے دین سے، مگر اس کو کیا پتا ہو وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جن کے دل میں اللہ اس کے حقیقی کی شمع جلا دے پھر اس کو بجھا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، اور یہ بات خود مصطفیٰ بتا رہے ہیں، سید کائنات بتا رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، کوئی کچی خبر نہیں کہ جس کو رد کیا جا سکے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوشبو آئی، جبریل امین نے مجھے بتایا یہ خوشبو اس خاتون کی خاک، راکھ سے، خاک نہیں راکھ کی خوشبو آ رہی ہے، اس کو بھی ڈالا گیا، اس کے بچوں کو ڈالا گیا۔ جب اس کے دودھ پینے والے بچے کو ڈالا جانے لگا نا، اس دیگ کے اندر جس کے نیچے آگ ہے کہ جس طرح قیامت کی گرمی ہے، شعلے، ماں ایک مرتبہ لرزی کہ میرا پیارا ننھا بچہ خوبصورت ابھی دودھ پینے کی عمر میں، جب اس کو ڈالا جانے لگا تو سہمی ایک لمحے کے لیے بیٹے نے کہا ماں ڈر نہیں، تو حق پر ہے۔ ماں گھبرا نہیں، تو اللہ کے نام پر جان دینے والی ہے، آجا میں بھی جا رہا ہوں، تو بھی آجا میرے پیچھے۔ رب جب آزماتا ہے تو صبر بھی وہی عطا فرماتا ہے، وہ صبر عطا فرماتا ہے۔ پھر جو امتحان دینے والے ہیں وہ کسی بدبخت کے ترلے نہیں لیتے کہ ہمارے بچوں کو پانی پلا دو ہم بڑے پیاسے ہیں، نہ نہ، انہیں جلتے ہوئے مزہ آتا ہے، انہیں کٹتے ہوئے مزہ آتا ہے، جب ان کے عذاب بکھرتے ہیں انہیں لطف آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت خبیب کو، صحابی رسول کو پکڑا اور انگلی کے اوپر ٹوکا رکھ دیا، یا یوں کہہ لیں لوہے کی کینچی رکھ دی اور دبایا اس کو، کھال کٹی، خون پھوٹا، کہا بتا کون رسول ہے؟ حضرت خبیب نے کہا میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، محمد ہی اللہ کے رسول ہے، محمد ہی اللہ کے رسول ہیں۔ وہ جھوٹا دجال کذاب قسم کا شخص جو خود کو نبی کہتا تھا، کہا ایک مرتبہ مجھے بھی رسول کہہ دے میں تیری جان معاف کرتا ہوں۔ کہا جان کو آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، یہ جان ہے ہی نکلنے کے لیے، یہ جسم ہے ہی کٹنے کے لیے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ اللہ، یہ قدرت کے وعدے ہیں جو ضرور پورے ہوں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ صرف یہ نہیں فرمایا ہم آزمائیں گے، فرمایا ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، جانوں مالوں اور پھلوں میں کمی کے ساتھ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا مبارک ہے انہیں جو صبر کرنے والے ہیں، مبارک ہے انہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ خاک اس کے منہ میں جس نے کہا
اگر حسین کا نانا مشکل کشا ہوتا یا اس کا باپ مشکل کشا ہوتا تو کربلا میں بیٹے کو بچا لیتا. تیرے منہ میں خاک. میں اس بدبخت کو کہتا ہوں تیرا الزام تب بنتا ہے جب انہوں نے واہ ویلا کیا ہو، ہائے ہائے کیا ہو، کسی کو مدد کے لیے پکارا ہو. یہ آئے تھے آج قربانی دینے کے لیے، یہ آج قربانی دینے کے لیے آئے تھے. حضور والا ان کے تو اولاد میں صدیوں بعد بھی ایسے ایسے ان کے بیٹے آئے ہیں کہ انا ساغر کا وہ جتنا پانی ہے لوٹے میں غلام لے کے آ گئے. ہوں مگر ہوں پھر رہے ترلے ملتا. اگر حسین بھی کسی کو لوٹا پکڑا کے بھیج دیتے فرات کا سارا پانی لوٹے میں. ایک ہوتا ہے ناز دکھانا، ایک ناز ہوتا ہے. ناز وہ تھا جب نانا کا سر سجدے میں، حسن بھی پشت پر حسین بھی پشت پر. وہ ناز تھا، وہ ناز تھا، وہ ناز تھا. اللہ اللہ جب مدینہ عالیہ کی گلی میں، مدینہ عالیہ کے بازار میں بچے کھیل رہے ہیں، ادھر سے مصطفیٰ آ گئے، بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچے نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کو، وہ بچہ دوڑ پڑا، وہ بچہ دوڑ پڑا، نبی پاک اس بچے کے پیچھے دوڑ پڑے. یہ ایک انداز محبت ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ دوڑے، وہ کوئی بچہ عام نہیں، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام تیز قدم چل کے اس بچے کو پکڑا اور یوں کر کے ایک ہاتھ سر پر، ایک ٹھوڑی کے نیچے اور اس کے ہونٹوں کو چوما. وہ ناز تھا جب وہ اپنے کریم نانا کے سامنے کبھی بھاگ رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک سے ابھی کہتے ہیں میں حضور کے گھر حاضر ہوا، کوئی کام تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرو. میں کام میں مصروف رہا اور میں نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی جو چادر مبارک ہے نا، اس میں مسلسل کوئی حرکت ہو رہی ہے. میں بڑی حیرت میں تھا کہ حضور کی چادر اس طرح کر کے حرکت کیسی ہے. میں کام سے فارغ ہو کے حضور یہ چادر اس میں حرکت کیا ہے؟ تو اس طرح کر کے حضور نے چادر کھولی. ایک طرف حسن بیٹھے ہیں، ایک طرف حسین بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ناز تھا، وہ ناز تھا جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام، سبحان اللہ، حضور منبر پر بیٹھے ہوئے، حضور منبر پر ہیں. اللہ اللہ، اللہ کا نبی، امام الانبیاء، فرشتوں کے امام، نبیوں کے امام منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. مجمع لگا ہوا ہے، ادھر سے حسن و حسین آئے، حضور منبر سے اترے. یار بڑے بڑے محدثین علماء مشائخ ہے، کسی کا نواسا بیٹا آ جائے، مولانا خود اترے تو ساری دنیا تعجب کرے گی. مولانا یہ کوئی اتنا مشکل کام تھا، آپ منبر چھوڑ کر اترے ہیں. کسی کو کہہ دیتے کہ بچوں کو لے آؤ، اور بلکہ حکم یہ ہے بچوں کو مسجد میں نہ لاؤ. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حکم یہ ہے بچوں کو مسجد میں نہ لاؤ، مگر یہ عام بچے نہیں، یہ حسن و حسین ہیں. مصطفیٰ نے ان کا مقام قیامت تک آنے والی انسانیت پر واضح کرنا ہے. خود حضور اترے، دونوں کو اٹھا کے لے آئے. ایک کو ادھر بٹھا لیا، ایک کو ادھر بٹھا لیا. یہ ناز دیکھیں حسنین کریمین کہ اپنے کریم نانا کے ساتھ. مگر آج جو کربلا کا مقام ہے یہ ناز کا نہیں، یہ نیاز کا ہے، یہ سر کٹانے کا ہے. اے پروردگار حسین حاضر ہے. بلکہ وقت بھی تھوڑا ہے اور پھر حضور کے خاندان کی باتیں تو سبحان اللہ عمریں ختم ہو جائیں، باتیں ختم نہ ہوں. اللہ اللہ، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کو فرمایا میں زمین میں نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. مطلب یہ میں کچھ ایسے پیارے لوگ بنانا چاہتا ہوں
جو لوگوں کا تعلق میرے ساتھ جوڑتے رہیں گے، جن کو دیکھو گے تو میری یادیں آئیں گی، میری یاد تازہ ہوگی دل میں نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اور سبحان اللہ، پھر حسن و حسین سے زیادہ حسین کون ہے جس کو دیکھیں اور مصطفیٰ کی یاد نہ آئے اور خدا کی یاد نہ آئے؟ میں نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرشتوں نے کہا یسفک الدماء، یا اللہ خون بہائے گا، مارے گا، پیٹے گا، دہشت گردی کرے گا۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہیں تو یہ پتہ ہے لڑائی کرے گا، فتنے کرے گا، فساد کرے گا، خونریزی کرے گا، ڈاکے ڈالے گا، چوریاں کرے گا اور بدتمیزی کرے گا۔ تم نے بدتمیزوں کو، تم نے قاتلوں کو، رہزنوں کو شاید دیکھا ہو۔ فرمایا تم نے حسین کو نہیں دیکھا۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے اے قدسیو، تم نے فرعون کو دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے۔ تم نے نمرود کو دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو دیکھا ہے۔ تم نے یزید کو دیکھا ہے، میں نے حسین کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کربلا میں جو ہو رہا ہے یہ وہ ہے جس کو رب جانتا ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ یہ جو کچھ ادھر سے بدتمیزی کی انتہا اور ادھر سے شرم حیا اور صبر و استقامت، اللہ اکبر، ان کا کردار وہ ہے جس کو رب جانتا ہے، جس کو رب جانتا ہے۔ اور میں ایک جملہ کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اپنی محبت میں، جب آندھی آئے، طوفان آئے، مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں۔ طوفان ہے، کہیں گر نہ جائے۔ جب ادھر سے طوفان ہے بدتمیزی کے، آگ اور خون کا کھیل ہے، حسین جو چل کے آ سکتے تھے ان کو تھاپڑا مار کر بھیج دیا، جو چل کے نہیں آ سکتے تھے انہیں اٹھا کے لے آئے۔ یہ کردار ہے امام علی مقام۔ فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہ اس کریم کا وعدہ ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وہ آزماتا ہے، وہ آزماتا ہے۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، آپ کے اس کردار نے بڑے بڑے لوگوں کو صبر و استقامت کی دولت سے مالا مال فرما دیا، تاکہ قیامت تک ایک مثال رہے۔ جب اہل حق پر اہل باطل ظلم و جبر کے پہاڑ توڑیں تو اس وقت انہیں کربلا کے شاہ سواروں کا کردار سامنے رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے پاک لوگوں نے جیلوں میں کوڑے کھائے۔ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے، امام اعظم نے کوڑے کھائے، اور مولانا فضل حق خیر آبادی کو کوڑے مارے گئے۔ آج تو آزادی ہوئی اور نوجوانوں نے باجے بجا کے، بوپوں بجا کے سمجھا کہ ہم نے شہیدوں کو ایصال ثواب بھی کر دیے ہے اور رب کا شکریہ بھی ادا کر دیا ہے باجے بجا کے۔ اللہ ہدایت دے۔ میں اور کچھ نہیں کہتا، ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ جنگ آزادی کا آغاز ہوا مولانا فضل حق خیر آبادی کی قربانی کے ساتھ۔ پاک لوگوں نے قربانیاں دی، بڑے لوگوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عطا فرمایا۔ اور آج پتہ کیا ہو رہا ہے؟ ون ویلنگ ہو رہی ہے، نوجوان شور ڈالتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہدایت دے جب وہ ٹکراتے ہیں کسی گاڑی یا درخت کے ساتھ چہرہ اڑ جاتا ہے۔ یہ جو آج کل طوفان بدتمیزی ہے یہ انتظامیہ کا فرض ہے۔ یہ وطن کھیل تماشے کے لیے نہیں بنا۔ کیا خیال ہے؟ یار کوئی مقصد ہوتا ہے، 20 لاکھ انسانیں تاکہ ہمارے بعد لوگ تماشے کریں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کا بھی ایک مقصد ہے، اور میں تو سبحان اللہ آپ کی قربانی کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھتا ہوں۔ واہ حسین، تیرے سجدے کو سلام ہے، تو نے ایک سجدہ کیا اور کہہ لیں
بناوٹ میں جو لوگ بناوٹ کی اذانیں، بناوٹ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں بھی پڑھ رہے ہیں، انتہا درجے کے منافق قسم کے لوگ، حسین کے سجدے نے منافقوں کے چہرے پر جو نماز اور تقوی کا ماسک پہنا ہوا تھا وہ اتار کر رکھ دیا۔ خدا کدھر ہے جدھر خدا والے، مصطفیٰ ادھر ہیں جدھر مصطفیٰ والے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، حقیقت یہ ہے انہوں نے بہت بڑا سودا کیا ہے، بہت نفع کا سودا کیا ہے۔ جب انسان سودا کرتا ہے نا اور دیکھتا ہے کہ قیمت بڑی، جب کوئی مال بیچنے کے لیے بازار میں آتا ہے اور گاہک آ رہے ہوتے ہیں، وہ سامان دیکھتے ہیں، جب وہ قیمت اچھی لگا دیں تو جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ، اتنی قیمت تو مجھے کوئی ادا نہیں کر سکتا، چلو آج سارا مال ہی بیچ دیتے ہیں، قیمت اچھی لگ گئی ہے۔ اور بیچنے والے حسین ہے اور خریدنے والا رب ہے۔ کیا خیال ہے؟ قیمت اس نے بڑی اچھی لگا دی، جنت، فردوس، کوثر اور جنت کی نعمتیں، ہر روز رب کی زیارت۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل میں کچھ عرض کروں۔ شہدائے بدر کی روحیں گئیں جنت میں، اللہ تعالیٰ نے احد کے شہیدوں سے پوچھا کہ جنت کیسی ہے؟ یا اللہ بہت پیاری ہے، بڑی حسین ہے، تو کچھ چاہیے مزید؟ یا اللہ کوئی کمی تو نہیں ہے یہاں پر، لیکن اگر تو فرما رہا ہے تو آرزو تمنا یہ ہے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہمیں پھر بھیج دے دنیا میں۔ اللہ اللہ فرمایا جائے گا، لوگ تو دعائیں مانگ مانگ کے یہاں پہنچتے ہیں، مرادیں مانگ مانگ کے اور عاجزی کر کر کے، اور تم دنیا میں جانے کے لیے فکر مند ہو۔ وہ شہید کہتے ہیں یا اللہ جو مزہ وہاں آیا تھا وہ جنت میں کم کم آ رہا ہے، جو رگیں کٹتے ہوئے لطف آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شہید ہی کہہ سکتا ہے، یہ شہید ہی کہہ سکتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بابرکت پاکیزہ کردار کی برکتیں ساری امت کو عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی ان سراپا شرم و حیا خواتین نے خیموں میں، آج تو لوگ کہتے ہیں خیموں میں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، نام خیموں کے اندر سیدہ زہرا پاک کی شہزادی ہیں۔ یہ ذاکروں اور منہ پیٹنے والوں کا انداز ہوگا، ہمارا اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ان کے گھر میں قرآن اترا ہے، ان کے گھر میں قرآن اترا ہے، صبر و حیا میں یہ ساری دنیا سے اونچے ہیں، صبر و استقامت میں ان کے پلے کا کوئی نہیں ہے۔ جس کو صبر ملے گا وہ امام عالی مقام کے کردار سے ملے گا۔ عورتوں کو صبر ملے گا تو جو خیموں کے اندر سراپا شرم و حیا پاکیزہ عورتیں ہیں ان کا کردار صبر عطا فرمائے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اس کردار کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔